السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلوں کا معاملہ۔ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کو وہاں کی سیر کرائی، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زبردست خصوصیت سے نوازا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے سے مسلمان تو بہت خوش ہوئے اور ان کے ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے، مگر قریشیوں نے اس واقعے کو جھٹلایا اور اس کو آپ کے مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ بنا لیا۔ ان کے ساتھ بعض ایسے مسلمان بھی مل گئے جن کے ایمان کمزور تھے، وہ اس واقعے پر اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اس سے قریش کے دل اور زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے نئے سرے سے نئے پروگرام بنانے شروع کیے، کیونکہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح باقی مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں برداشت کرتے اور صبر کرتے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مشرک چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچائیں، آپ ان کے ساتھ بھلائی کیجیے، اس طرح دشمن بھی آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ مگر مشرک دشمنی میں اندھے بن چکے تھے، وہ نہ خود سچائی کو دیکھتے تھے اور نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے تھے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ جو تھوڑے بہت مسلمان رہ گئے ہیں ان سے لڑیں گے اور اس وقت تک انہیں ستاتے رہیں گے جب تک وہ اپنے اس دین سے پھر نہیں جائیں گے اور محمد کی پیروی نہیں چھوڑ دیں گے، اور جس راستے کی طرف وہ بلاتا ہے اور جو کچھ وہ لے کر آیا ہے ہم ان مسلمانوں کو اس سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ان ایذا رسانیوں پر صبر کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرتے اور انہیں نیک کاموں کی ترغیب دیتے۔ ہر سال حج کے موسم میں مکے کے قریب مختلف بازار لگا کرتے تھے جن کا نام عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے تھے وہ مکے آنے سے پہلے یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ان بازاروں میں جاتے اور جو قافلے اور وفد مینا اور عقبہ کے راستے میں یہاں قیام کرتے ان سے آپ ملتے، انہیں خدا کی طرف بلاتے اور خدا کے دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گمراہ اور غلط راستے پر ہیں، اور جن میں یہ خوشخبری ہوتی تھی کہ اگر وہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے تو انہیں جنت میں سکون و سلامتی اور نعمتیں ملیں گی۔ آپ ان سے درخواست کرتے کہ وہ آپ کی حمایت اور مدد کریں اور مشرکوں کی دشمنی سے آپ کی حفاظت کریں تاکہ آپ خدا کے دین کی تبلیغ کر سکیں اور جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس کو پھیلا سکیں۔ لیکن قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ آپ آزادی سے دین کی تبلیغ کر سکیں اور آپ کے پیروکاروں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے ان بازاروں میں جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب یا قریش کے دوسرے بدمعاش لوگ بھی جاتے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے کسی ڈیرے پر پہنچتے یا کسی قافلے کے خیموں پر تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا۔ وہ لوگوں کو آپ سے دور دور رہنے کے لیے کہتا، آپ سے ڈراتا اور آپ پر جھوٹا ہونے اور جادوگر ہونے کا الزام لگاتا۔ وہ لوگوں کو منع کرتا کہ وہ نہ آپ کی پیروی کریں اور نہ آپ کی بات سنیں۔ اسی لیے اکثر وفدوں اور جماعتوں کے پاس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مکے آنے والے ان وفدوں میں بہت سے تھوڑے لوگوں نے آپ کی پیروی اختیار کی۔ انہی میں سے حضرت طفیل عمر دوسی بھی تھے۔ یہ ایک نہایت معزز آدمی تھے اور بہت ذہین شاعر تھے۔ یہ جب حج کے لیے مکہ آئے تو قریش نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے رہنے کی تاکید کی۔ چنانچہ جب انہوں نے طواف کا ارادہ کیا تو اپنے کان بند کر لیے تاکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں تو یہ اسے سن نہ سکیں۔ جب طفیل کعبے میں پہنچے تو اس وقت وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جب بھی طواف کے پھیروں میں رسول اللہ کے پاس سے گزرتے تو کان بند ہونے کے باوجود آپ کے کچھ نہ کچھ الفاظ ان کو سنائی دیتے۔
اب انہوں نے جو کچھ سنا تھا اس پر سوچنا اور غور کرنا شروع کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، میں ایک شاعر آدمی ہوں، ذہین اور سمجھدار ہوں، ہر بات کی اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آخر میں اس شخص کا کلام کیوں نہ سنوں جو کچھ ان کے پاس ہے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر وہ اچھی چیز ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر بری چیز ہے تو انکار کر دوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے واپس اپنے گھر جانے لگے تو طفیل عمرو دوسی بھی آپ کے ساتھ ساتھ گئے اور آپ کو تمام بات بتائی۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی جنہیں سن کر ان کا دل عاجزی اور انکساری سے بھر گیا۔ انہیں اپنے دل میں بڑا سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سچے دل کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، میں اپنے لوگوں میں صاحب حیثیت آدمی ہوں اور سب لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا رہا ہوں اور وہاں فارغ لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا، آپ میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے لیے خدا سے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سب لوگوں کو بتایا اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، جس پر قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جزیرہ نما عرب کے تمام شہروں میں پھیل چکی تھی۔ عیسائیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ایک وفد اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ خود رسول اللہ سے پوری بات معلوم کر سکے۔ رسول اللہ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی جنہیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہا انہوں نے اس کی تصدیق کی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس سے واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور قریش کے کچھ دوسرے لوگوں نے انہیں روکا اور ان سے کہا، خدا تمہارا ناس کرے، تمہاری قوم کے لوگوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم محمد کے بارے میں معلومات کر کے آؤ، لیکن تم نے اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ دیا اور اس کی باتوں کو سچا سمجھ بیٹھے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں نئے دین کی خوشخبری دی۔ جن لوگوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے اور وہ ایمان لے آئے تھے ان میں سویدہ بن صامت بھی تھے۔ یہ یثرب کے بہت بڑے اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ ان کی برتری، عزت اور خاندانی شرف کی وجہ سے لوگ انہیں کامل کہا کرتے تھے۔ یہ حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو اسلام لانے کی پیشکش کی اور خدا کے راستے پر آنے کے لیے فرمایا۔ حضرت سوید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، شاید تمہارے پاس بھی وہ سب چیزیں ہوں گی جو میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ سوید نے کہا، لقمان کی دانائی اور فراست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے پیش کرو وہ کیا چیز ہیں۔ چنانچہ سوید جو کچھ جانتا تھا وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ نے سن کر فرمایا، یہ باتیں اور یہ کلام اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ وہ قرآن ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے اور وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوید کے سامنے قرآن پاک تلاوت کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سوید کے دل نے اسے قبول کیا اور انہوں نے کہا، یہ بہت اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ کو واپس ہوئے، لیکن جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ ان کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ جس راستے کی طرف رسول اللہ نے ان کو بلایا تھا وہ مسلسل اسی پر غور کر رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سوید قبیلہ خزرج کے ہاتھوں قتل ہو گئے، لیکن اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جو صحابہ مدینہ ہی سے رسول اللہ کے پاس آ کر اسلام لائے ان میں حضرت ایاس بن معاذ بھی تھے۔ یہ ایک نوعمر لڑکے تھے اور ایک وفد کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ یہ قبیلہ خزرج کا وفد تھا جو اس لیے آیا تھا تاکہ قریش کے لوگ قبیلہ اوس کے خلاف ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، کیونکہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ عرب کے قبیلوں کے ساتھ ہی معاہدے کرتے تھے تاکہ اوس کے لوگ خزرج کے ساتھ اور خزرج کے لوگ اوس کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو اسلام پیش کیا اور آپ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ تو ایاس نے اپنے وفد کے آدمیوں سے کہا، ساتھیوں، خدا کی قسم جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن ایاس کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ مدینہ میں رہنے والے اپنے پڑوسی قبیلے کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔
اس وفد کے سردار ابو الحیر نے ایاس سے کہا، چھوڑو یہ باتیں، ہم یہاں اس کام کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے، انہی کے ساتھ ایاس بن معاذ بھی چلے گئے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن بعد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان جنگ زور پکڑ گئی۔ یہ وہی جنگ تھی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ ادھر مدینہ پہنچنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد ایاس بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے بتایا کہ آخری وقت میں ایاس کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ادھر عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور ان کو اسلام پیش کیا تھا۔ ان سے آپ نے مدد اور حمایت چاہی تھی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اس لیے آپ کی پیشکش ٹھکرا دی کہ انہیں اپنے شہر کی اہمیت اور احترام کے ختم ہو جانے کا خطرہ تھا، جیسے قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے کہ انہیں طائف کی اہمیت کے ختم ہونے کا خطرہ ہوا، کیونکہ یہاں کی اچھی آب و ہوا کی وجہ سے عرب کے بہت سے دولت مند لوگ گرمیاں گزارنے یہاں آیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ لوگ لات نامی مشہور بت کا خیال کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے صرف اس لالچ میں رسول اللہ کے قریب آنا چاہا کہ آپ کے بعد ساری عزت اور مسلمانوں کی سرداری ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ ایسے لوگوں میں بنی عامر کا قبیلہ تھا، لیکن جب رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ حکومت اور سرداری خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، تو وہ لوگ فوراً یہ کہہ کر آپ کے پاس سے واپس چلے گئے، کیا ہم محض تمہاری وجہ سے عربوں کی تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوا دیں؟ اگر خدا کی طرف سے یہ ظاہر ہوا کہ حکومت ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے گی تو ہمیں تمہارا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کے کندہ کلب اور بنو حنیفہ، بنو مضر اور دوسرے قبیلوں نے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قبیلے سے مدد اور کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ اکثر نے بہت بے رحمی اور سختی کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ ادھر جن لوگوں نے کان دھر کے آپ کی بات سنی ان کو ابو جہل نے ابھارا اور رسول اللہ کی بات سننے سے روک دیا۔ وہ ایسے لوگوں سے کہتا، یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کو چھوڑ دو اور اس گمراہی کو قبول کرو جو یہ لے کر آیا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ اس طرح یہ لوگ بھی آپ کے قریب آنے سے رک گئے۔ مدینہ میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، اور ادھر ان دونوں قبیلوں کی دشمنی مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے تھی۔ وہ دشمنی ان کے آپس کی لڑائی سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ یہ تینوں آپس میں کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور لڑتے رہا کرتے تھے۔ کبھی اوس اور خزرج لڑتے رہتے اور کبھی اوس اور یہودیوں میں چھڑی رہتی تھی، کبھی یہودیوں اور خزرج میں خون ریزی ہوتی رہتی، اور کبھی اوس اور خزرج دونوں مل کر یہودیوں سے لڑتے۔ جنگ ٹھنڈی پڑنے نہیں پاتی تھی کہ پھر بھڑک اٹھتی، ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری نئی جنگ کی تیاریاں ہونے لگتی۔ غرض مدینہ میں کسی نہ کسی انداز میں جنگ ضرور ہوتی رہتی۔ یہودی بڑے چالاک اور عیار تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہو کر ہم سے لڑتے ہیں، جس سے ہمارا زبردست جانی اور مالی نقصان الگ ہوتا ہے، اور ادھر مدینہ پر سے ہماری دھاک الگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کر کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں ٹھنوا دی تاکہ ان دونوں قبیلوں کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے اور یہ دونوں ایک ہو کر ہم سے نہ ٹکرا سکیں۔ اس کا نتیجہ یہودیوں کی مرضی کے مطابق ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں ہی سخت دشمنی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے درمیان معمولی باتوں پر زبردست جنگیں اور ذرا سی چیزوں پر لڑائیاں ہونے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان جو محبت کے رشتے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی طاقت کمزور ہونے لگی، مال و دولت ان کے پاس سے جانے لگا، اور ان دونوں قبیلوں کے آدمی مرنے لگے، کیونکہ انہیں یہودیوں یا اپنے دوسرے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس ہی میں لڑنے سے فرصت نہ رہی۔ یہودی انتہائی مکار تو تھے ہی، اب انہوں نے ایک چال اور چلی کہ ان دونوں قبیلوں میں سے ہارے ہوئے قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیا تاکہ ان میں سے ایک قبیلہ کمزور ہو جائے اور دوسرا مضبوط ہو جائے۔ اس طرح خود یہودیوں کی حیثیت بڑھ جائے گی۔ اس حرکت سے وہ ایک طرف تو ان دونوں قبیلوں کے اوپر اپنی سرداری مسلط کرنا چاہتے تھے تاکہ دونوں قبیلے یہودیوں کے سامنے کمزور اور ذلیل ہو جائیں،
اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا باعزت کام اور دولت پیدا کرنے کے راستے یہودیوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ایک باقاعدہ شریعت ہے، ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، جبکہ اوس و خزرج پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یہودی ان لوگوں کو اپنے مقابلے میں شرم اور عار دلاتے، انہیں ڈراتے کہ ان کا انجام خراب ہوگا۔ اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا حوالہ دے کر انہیں ڈراتے اور کہتے وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے اور اس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ ہم اس طرح تمہارا تہس نہس کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قومیں مٹ گئی تھیں۔ مدینے والوں کی حالات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ وفد کی صورت میں مکہ آئے اور قبیلہ خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کی درخواست کی۔ پھر ان لوگوں کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، آپ نے انہیں اسلام پیش کیا اور ایاز بن معاذ مسلمان ہو گئے، لیکن باقی لوگ انکار کر گئے کیونکہ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے رسول اللہ کی پیش کی ہوئی اسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی خدا کے کلام اور رسول اللہ کی تبلیغ کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کو سوچتے اور اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کی آگ نہایت سختی کے ساتھ بھڑک اٹھی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ ان سب کو فنا کر ڈال لے، لیکن چونکہ قبیلہ اوس کو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لینے کی وجہ سے مدد مل گئی تھی، اس لیے وہ جیت گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ مگر اب جو ان دونوں قبیلوں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی تو وہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ اس لڑائی میں جس کو انہوں نے یوم بعاث کا نام دیا تھا، دونوں قبیلوں کے جان اور مال کا زبردست نقصان ہو گیا، ان کا وقار اور ان کی عزت ختم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جیتنے والا قبیلہ اور ہارنے والا قبیلہ دونوں یہودیوں کے غلام اور ان کے اشاروں پر ناچنے والے بن کر رہ گئے ہیں۔ اب ان دونوں قبیلوں نے اپنی تباہی پر نظر ڈالی تو انہیں اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا، اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں قبیلوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ یہی حالت رہی تو جلد ہی دنیا سے ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں صلح کر لی اور اس بات پر راضی ہو گئی کہ دونوں قبیلوں کا سردار ایک ہو جانا چاہیے۔ اس معاہدے کے واسطے سب نے ایک زبان ہو کر قبیلہ خزرج کے عبداللہ ابن محمد کو چنا، کیونکہ وہ ایک باعزت آدمی تھا اور ساتھ ہی اس کی سمجھداری اور عقل مندی بھی بہت مشہور تھی۔ یوم بعاث کے بعد جو حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ حج کے ارادے سے چلے۔ ان میں 2 آدمی بنی نجار کے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیحال کے لوگ تھے۔ وہ لوگ مکہ آ رہے تھے کہ راستے میں عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا یہودیوں کے معاہدے برادر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے سوال کیا کیا تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ سکتے ہو؟ میں تم لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ وہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں خدا کی طرف بلایا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میں خدا کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور بہت متاثر ہوئے، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن سے یہودی ہمیں ڈرایا کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کر لینی چاہیے ورنہ وہ ہم سے پہلے ان کی پیروی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت آپ کی سچائی کا اقرار کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا ہم اپنے پیچھے ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جن کے اندر آپس میں اتنی دشمنیاں اور برائیاں ہیں کہ شاید ہی کسی دوسری قوم میں ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں آپ کی برکت سے ایک کر دے۔ اب ہم ان کے پاس جا کر انہیں آپ کا پیغام سنائیں گے اور اسی دین کی طرف انہیں بلائیں گے۔ اگر اس طرح وہ لوگ ایک ہو گئے تو پھر ان کی نظروں میں آپ سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور اپنی قوم کو اپنے مسلمان ہو جانے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسی نئے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں جن سے ہمیں یہودیوں نے ڈرا رکھا ہے۔ پھر ان خزرجی مسلمانوں نے مدینے میں عام طریقے سے سب کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، یہاں تک کہ پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو گیا۔
اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو عقبہ کے مقام پر رسول اللہ کے پاس اوس اور خزرج کے 12 آدمی آئے۔ آپ نے ان سے عہد لیا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، چوری نہیں کرے گا، اولاد کو قتل نہیں کرے گا اور کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھے گا۔ جو کوئی اس عہد کی اور ان باتوں کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کوئی ان باتوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اسے عذاب دے اور چاہے اس کو بخش دے۔ جب وہ لوگ مدینہ کو واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دے اور دین سمجھائیں۔ مدینہ میں اسلام پھیل گیا۔ غمگین اور پیاسے دل اس نعمت کو پا کر خوش اور سیراب ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے۔ لوگ نئے دین میں داخل ہونے لگے اور وہ انہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ دین سکھانے لگے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنا پیدائشی دین چھوڑتے ہوئے شرم آتی تھی، کچھ ایسے مغرور اور بڑائی کے وجہ سے رکے ہوئے تھے، مگر جب ایسے لوگوں کو حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیمات معلوم ہوتی اور پتہ چلتا کہ وہ کن باتوں سے روکتے ہیں اور کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ادھر قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہرے رہے، مدینہ والوں کو اسلام کی تعلیم دیتے اور نماز پڑھاتے، یہاں تک کہ پورے مدینہ میں اسلام پھیل گیا اور پورے شہر میں چند لوگوں کے سوا کوئی مشرک نہیں رہا۔ خدا مدینہ والوں پر برکت نازل فرمائے، انہوں نے 1 سال میں وہ دعوت قبول کر لی جسے مکے والوں نے برسوں میں بھی قبول نہ کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا، وہ آپ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے، جبکہ قریش کے لوگ آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ اسی وجہ سے مکے کے مسلمانوں کو مدینے والوں سے بے حد محبت ہو گئی تھی، اس لیے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی، ہر مسلمان کے دل میں اس کی عزت ہوگی۔ عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے لوگوں سے جو بیعت لی، یہ اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مددگار ساتھی مل گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی حمایت اور حفاظت کریں گے تاکہ آپ بے خوف ہو کر اسلام کو پھیلا سکیں۔ یہی مدینہ کے مسلمان انصاری کہلائے ہیں، جس کے معنی ہیں مددگار۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے مدینہ میں اسلام پھیلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کامیابی کی خوشخبریاں آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس کو مدینہ والوں کے دلوں نے قبول کر لیا، اسی لیے انہوں نے آپ کی حفاظت اور آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انہیں آپ کا ساتھ دینے اور آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، آخر ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھوڑے رکھیں کہ آپ مکے کی پہاڑیوں میں پریشان پھریں اور اپنے مددگار تلاش کرتے رہیں۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حج کے موسم میں مکہ جائیں گے اور رسول اللہ سے مدینہ تشریف لے چلنے کی درخواست کریں گے اور آپ کی حمایت اور مدد کا عہد کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت مصعب مکے واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات معلوم کیے۔ جب اشہر حرم پورے ہو گئے تو مدینہ کے مسلمانوں نے مشرکوں کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے مکے آئی۔ مسلمان اسی نیت سے آئے تھے کہ اپنے فیصلے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار مشرکوں پر نہیں کیا۔ اور پھر کعبے میں رسول اللہ اور ان لوگوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور متفقہ رائے سے ایک جگہ متعین کر لی گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ جب رات پھیل گئی اور اس کا تقریباً 1/3 حصہ گزر گیا، قریش آرام کی نیند سو چکے تھے۔ تمام حاجی اپنے قافلوں اور ڈیروں میں محو خواب تھے۔ مدینہ کے حاجیوں میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں خاموشی سے اٹھے اور چپکے سے چلتے ہوئے مکے سے کچھ دور عقبہ کے مقام پر آئے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس ابھی تک اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی قائم تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رازوں میں انہیں شریک کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ عباس اس معاہدے کے وقت موجود رہیں جو مدینہ کے لوگ ان کے بھتیجے کے ہاتھ پر کرنے والے تھے۔
اور وفاداری کا یہ عہد اور بیعت اور زیادہ مضبوط اور پکا ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصار کے پاس پہنچے، انصار مدینہ کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کا عہد آپ سے کیا تھا، تو ان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گفتگو شروع کی، اے خزرج کے لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں اور ہم نے اپنی قوم سے ان کا بچاؤ اور حفاظت کی ہے، یہ اپنے شہر میں عزت والے بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں، یہ تمہارے ساتھ ملنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اب جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو اور دشمنوں سے ان کا بچاؤ کرو تو اس میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ تمہیں جھیلنی پڑیں گی، لیکن اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو، وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہت عزت سے ہیں اور اسی کے ساتھ محفوظ بھی ہیں۔ اس بات سے حضرت عباس کا مقصد یہ تھا کہ مدینے والے حضور کی حفاظت کا جو اقرار کرنے آئے ہیں اس کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے۔ جب حضرت عباس کہہ چکے تو مدینے والوں نے کہا، آپ نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سن لیا، اب آپ فرمائیے رسول اللہ، آپ اپنے اور خدا کے نزدیک جو مناسب سمجھیں وہ راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتائیں اور اس کے بعد فرمایا، میں تم سے ایک بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہو۔ یہ سن کر برہ بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ اپنی قوم میں باحیثیت بھی تھے اور بڑے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر بیعت کی اور کہا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے کہ ہم اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کی قسم، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، جنگیں ہمیں بڑوں سے ورثہ میں ملی ہیں۔ برہ کی اس گفتگو پر ابو الہیثم بن طبیان نے اعتراض کیا، یہ بھی مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا، رسول اللہ، ہمارا اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں اور اب ہم انہیں توڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ہم تو یہ کہہ گزرے اور بعد میں خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہو کہ آپ مدینے والوں کو چھوڑ دیجئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، جب تم خون بہاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ بہاؤں گا، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا اور جسے تم پناہ دو گے اسے میں بھی پناہ دوں گا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے معاہدہ کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک شخص عباس بن عبادہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اوس و خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص سے کس بات پر معاہدہ کر رہے ہو؟ تم ان کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معاہدہ کر رہے ہو، اس لیے اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ اگر تمہاری جان و مال پر بن گئی اور تمہارے سب بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے تو تم ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے تو ابھی کہہ دو، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ تم اپنے وعدے کے مطابق مال و دولت ختم ہو جانے اور بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو آگے آؤ، اس لیے کہ اس میں خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، چاہے ہمارے جان و مال پر بن جائے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائیں مگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے جواب دیا، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، تب پھر ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک کے بعد ایک ان سب نے عہد و پیمان دیا۔ اسی وقت رات کے سینے سے ایک زوردار آواز ابھری جو پکار کر کہہ رہی تھی، یہ اوس و خزرج کے لوگ ہیں جو محمد سے تمہارے قتل کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ بیعت کرنے والوں نے جب یہ کسی انجانے شخص کی آواز سنی جس نے خود بخود ہی ان کی جاسوسی شروع کر دی تھی تو عباس ابن عبادہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو صبح ہی مینا والوں پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم ایسا حکم نہیں دے سکتے، تم لوگ اپنے قافلوں میں واپس چلے جاؤ۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں اور خواب گاہوں میں جا کر سو گئے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے بڑے بوڑھے اور ذمہ دار مدینے والوں کی قیام گاہوں کی طرف جا رہے تھے۔
وہاں پہنچ کر قریش مدینے والوں سے ملے اور انتہائی غصے کے ساتھ انہیں لعنت ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے خزرج کے لوگوں، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے محمد سے کوئی معاہدہ کیا ہے اور تم اسے ہمارے پاس سے نکال لے جانے چاہتے ہو۔ خدا کی قسم، ہمارے نزدیک اس سے برا کوئی آدمی نہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ چاہتا ہو۔ قریش سے یہ بات سن کر مدینے کے مشرکوں کو بہت تعجب ہوا اور وہ بڑے گھبرائے، کیونکہ رات کے اس معاہدہ اور بیعت کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور حلف اٹھا کر مکے والوں کو یقین دلانا شروع کیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمان اس بات کو بالکل ٹال گئے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ وہ کوشش کرنے لگے کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے اور دوسری باتیں چھڑ جائیں۔ آخرکار قریش وہاں سے چلے گئے۔ وہ سخت حیران تھے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ غرض وہ لوگ اسی ادھیڑ بند میں واپس چلے گئے، مگر وہ سب کے سب اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح اصل بات کا پتہ لگ جائے۔ ادھر مدینے والوں نے اسی وقت کوچ کا اعلان کر دیا اور فوراً اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ قریش کو اصل بات معلوم ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جائیں، ورنہ قریش بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انصاریوں کا خیال درست نکلا، کیونکہ قریش کو جیسے ہی اصل بات کا پتہ چلا وہ فوراً ہی انصاریوں کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے تاکہ ان کا راستے ہی میں پکڑ لیں۔ وہ غصے میں پاگل ہو جا رہے تھے، اس لیے فوراً ہی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے کوئی بھی ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ وہ انہیں لے کر چلے اور سارا غصہ انہی پر اتارنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ گردن تک خوب کس کر باندھ دیے اور انہیں مارتے ہوئے اور بالوں سے کھینچتے ہوئے یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ان کو بہت مارا اور ستایا۔ آخرکار جبیر بن مطعم، ابن عدی اور حارث بن امیہ نے آ کر ان کو اس عذاب اور مصیبت سے چھڑایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جب اپنی تجارتوں کے سلسلے میں شام جاتے ہوئے مدینے سے گزرا کرتے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ ان دونوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ اب قریش کے لوگ سخت پریشان ہو چکے تھے۔ وہ ہر وقت اس سوچ بچار میں لگے رہتے کہ محمد کا کس طرح مقابلہ کریں اور اس نئے دین کو کس طرح پھیلنے سے روکیں۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، اب حد ہو گئی کہ اس نے ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہمارے خلاف اتنی بڑی کارروائی کر دی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ مگر اوس اور خزرج کے ساتھ معاہدہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتا ہے؟ کبھی وہ اس دین کی کامیابی سے خوفزدہ ہو جاتے اور سوچتے، کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ کیا وہ دین جس کی وہ تبلیغ کرتا ہے مدینے میں پھیلنے کے بعد سارے عرب میں پھیل جائے گا؟ غرض اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے قریش کے دماغ پک جاتے، مگر اس سیلاب کو روکنے کی انہیں کوئی تدبیر نہ سوچتی۔ ادھر مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیعت اور معاہدہ کرنے کے بعد حضور کے شیدائی بن چکے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل مضبوط بھی ہو گئے اور ان میں سکون و اطمینان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جب وہ واپس مدینہ پہنچے تو اپنے ایمان لے آنے کا اعلان کرتے ہوئے پہنچے، اسلام پھیلاتے ہوئے پہنچے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے پہنچے کہ وہ اس نئے دین میں داخل ہوں۔ اس کے بعد وہ دین کی محبت میں اتنے بڑھے کہ اپنے مشرک اولاد اور قوم کے دوسرے مشرکوں کے بتوں پر حملہ کرنے لگے۔ یا تو وہ ان بتوں کو توڑ دیتے تھے یا ان کے مالکوں سے چھپا کر انہیں اٹھا لیا کرتے تھے اور انہیں کوڑوں اور گوبر کے ڈھیر میں ڈال دیتے تھے۔ صبح کو جو مشرک دیکھتے کہ ان کے بتوں کا کیا حشر بن گیا ہے تو وہ بہت غصہ اور غضبناک ہوتے اور انہیں دھونے اور پاک کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں میں ان کی جگہوں پر رکھ دیتے اور اس کے بعد مسلمان پھر وہی حرکت کر گزرتے تھے۔ مسلمان ہر مشرک کے ساتھ یہی کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ خود سمجھ لیتا کہ یہ پتھر کے بے جان معبود کس قدر حقیر اور ذلیل ہیں جنہیں وہ خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اسے احساس ہوتا کہ ان بتوں کو خود اپنے نفع و نقصان کی بھی خبر نہیں۔ وہ اپنے دل کو ٹٹولتا اور پھر توبہ کر کے خدا کے دین میں داخل ہو جاتا۔ اس طرح مدینے والوں نے رسول اللہ کے استقبال کی بڑی اچھی تیاریاں کر لی تھیں، کیونکہ اب آپ کی تشریف آوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس طرح مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور مدینے کے سرزمین ایک نئے اور برکت والے زمانے کا انتظار کرنے لگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ہو گیا۔ آپ نے پہلے اپنے صحابہ کو خفیہ ہجرت کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اکٹھے ہو کر مکے سے نہ نکلیں۔
کیونکہ اس سے لوگوں کو شک پیدا ہوگا، بلکہ ایک ایک یا دو دو کر کے جائیں تاکہ قریش کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس طرح کافی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور قریشی مشرکوں کو پتہ بھی نہ چل سکا، مگر جب انہیں اس کا اندازہ ہوا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کمین گاہیں بنائیں تاکہ انہیں شہر کے باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کرنی تھی۔ ملے تو یہ طے ہوا کہ ان کے ساتھ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص جائیں گے، اور یہ تینوں چھپ کر الگ الگ روانہ ہوں گے اور مکے کے باہر ایک جگہ ملیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں آیا تو دوسرے دونوں ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ اس کا راز کھل گیا ہے اور اس کو روک لیا گیا ہے، پھر باقی دونوں ساتھی پروگرام کے مطابق چلے جائیں۔ مقررہ وقت پر اور پہلے سے طے شدہ جگہ پر حضرت عمر اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، مگر ہشام نہیں آئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ مشرکوں میں پھنس گئے اور یہ دونوں مدینے کو روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کا یہ ہوا کہ وہ مشرکوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے انہیں بے حد عذاب اور تکلیفیں دی اور زبردستی اسلام سے پھیر دیا۔ غرض اس طرح قریش ہر جانے والے کی گھات میں لگے رہتے تھے، اور پھر جو بدقسمت بھی ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتا وہ اسے سخت سے سخت عذاب میں یہاں تک کہ وہ لوگ شوہر کو بیویوں سے چھڑا دیتے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے تھے۔ قریش جس مسلمان کو بھی اس طرح پکڑتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ وہ فوراً اس کو قتل کر دیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہوتا کہ مکے میں اس قیدی کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا کہ قتل کرنے پر اگر اس کے رشتہ دار بھڑک اٹھے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا اور اس طرح خود ہمارے درمیان ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا محمد بھی مدینے کو ہجرت کا ارادہ کر رہا ہے، جیسا کہ اس کو اجازت مل چکی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجنے پر رضامند ہو گیا ہے، یا ایسا ہی ہوگا جیسا حبشہ کی ہجرت کے وقت ہوا تھا کہ وہ خود مکے میں رہے گا اور صرف اپنے ساتھیوں کو بھیجے گا؟ قریش کی زبانوں پر یہ سوالات تھے، لیکن ان کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ اب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں ایک نئی تدبیر آئی۔ اس سے پہلے حبش کی ہجرت کے وقت صحابہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، اس لیے اس دفعہ وہ کوئی ایسی چال چلنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہ جا سکے۔ قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر رسول اللہ بھی ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں پہنچ کر آپ اپنے انصاری اور مہاجر صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ قریش مسلمانوں کی گھات میں لگ گئے تھے اور وہ ان کو مکے سے نکلنے اور ہجرت کرنے سے روک رہے تھے، مگر پھر بھی مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کو روانہ ہوتے رہے۔ وہ چھپ چھپا کر اس طرح نکل جاتے کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو پاتی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ جو بھی جاتا تھا وہ دوسرے کو اپنا مال اور دولت سپرد کر جاتا تھا اور اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کہہ جاتا تھا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے صحابہ میں سے صرف حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ ان کے علاوہ مکہ شہر میں آپ کے امتیوں میں سے صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا اور انہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے ان پر طرح طرح کی سختیاں کر رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے خدا تمہارے لیے بھی کوئی ساتھی بھیج دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلد ہی ہجرت فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور عنقریب ہونے والی روانگی کے لیے ضروری تیاریاں کرنے لگے۔